ایک دن کی بات ہے، چھوٹو، ڈھولو اور للہ تینوں بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے چھوٹو بال کو بہت دور پھینک دیتا ہے۔ پھر ڈولو چھوٹو سے کہتا ہے، تمہیں اتنی تیز بال کو نہیں مارنا چاہیے۔ پھر چھوٹو کہتا ہے، میں نے تو بال کو آرام سے ہی مارا تھا، پر میں ہوں ہی اتنا طاقتور۔ للہ کہتا ہے، باتیں بعد میں کرنا، چلو پہلے چل کر میری بال ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پھر تینوں بال ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ وہ آس پاس بال ڈھونڈتے ہیں پر انہیں بال نہیں ملتی۔ پھر وہ بال ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دور جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ وہ سب جگہ بال ڈھونڈتے ہیں پر انہیں بال کہیں نہیں ملتی۔ پھر ڈھولو کہتا ہے کہ ہمیں گھر چلنا چاہیے، دیکھو شام بھی ہونے والی ہے، شام کے وقت جنگل میں پھرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر للہ کہتا ہے، نہیں نہیں، وہ میری نئی بال تھی اور وہ بال مجھے بہت پسند تھی، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا، چلو تھوڑا اور آگے چل کے ڈھونڈتے ہیں۔ پھر وہ تینوں تھوڑا اور آگے جاتے ہیں اور انہیں سامنے ایک گفا دکھائی دیتی ہے۔ پھر للہ کہتا ہے کہ چلو اس گفا میں چل کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ میری بال اس گفا کے اندر ہو۔ پھر ڈھولو کہتا ہے، یہ گفا تو کتنی ڈراؤنی دکھ رہی ہے، ہمیں اس کے اندر نہیں جانا چاہیے، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ پر للہ اس کی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے، نہیں، ہمیں گفا کے اندر چل کے دیکھنا چاہیے۔ پھر وہ تینوں گفا کے اندر چلے جاتے ہیں۔ گفا کے اندر بہت اندھیرا تھا، پھر بھی وہ چلتے رہتے ہیں اور پھر انہیں سامنے کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ تینوں پاس جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں ایک سونے کا چراغ دکھائی دیتا ہے اور اس کے پاس ہی ان کی بال پڑی ہوتی ہے۔ پھر للہ اپنی بال اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، آخر میری بال مل ہی گئی، میری پیاری بال۔ پھر ڈولو وہ سونے کا چراغ اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے، کتنا سندر چراغ ہے۔ پھر چھوٹو کہتا ہے، لاؤ لاؤ مجھے دکھاؤ، اور وہ چراغ ڈھولو کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہاں یہ چراغ تو بہت سندر ہے، کیوں نہ اسے ہم اپنے ساتھ لے چلیں، اس چراغ پر تو کافی دھول لگی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر چھوٹو ہاتھوں سے اس چراغ پر لگی دھول کو صاف کرنے لگتا ہے۔ تبھی ایک بہت بڑا سا جن اس چراغ سے باہر نکل کر آتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ تینوں گھبرا جاتے ہیں۔ پھر جن ان سے کہتا ہے، میں جادو نگری کا سب سے خطرناک جن ہوں۔ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ، میں اتنے دنوں سے اس چراغ میں قید تھا، پر آج تم نے اس چراغ کو گھس کر مجھے اس چراغ سے باہر نکال دیا ہے، اب میں آزاد ہوں اور بہت خوش بھی ہوں۔ پھر چھوٹو کہتا ہے، ہمیں اس کا انعام بھی تو ملنا چاہیے، ہم نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ پھر جن تھوڑی دیر سوچتا ہے اور کہتا ہے، میں تم لوگوں کی کوئی بھی 3 اچھائیں پوری کر سکتا ہوں،
तुम अपनी अपनी इच्छा मांग सकते हो, जो भी तुम चाहो। हा 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 हा। फिर छोटू, ढोलू और लल्ला थोड़ी देर तक सोचते हैं। और फिर लल्ला थोड़ी देर सोचता है, और फिर लल्ला कहता है, मुझे एक ऐसी पेंसिल चाहिए जो मेरा सारा होमवर्क कर दे और मुझे टीचर से डांट भी ना पड़े। फिर जिन अपने जादू से उसे एक पेंसिल देता है और कहता है, ये एक जादुई पेंसिल है जो तुम्हारा होमवर्क खुद ब खुद कर देगी। अपनी जादुई पेंसिल पकड़ लो। लल्ला वो पेंसिल ले लेता है और बहुत खुश होता है। फिर छोटू की बारी आती है और छोटू कहता है कि मुझे एक ऐसा कालीन चाहिए जो मुझे मेरा पसंदीदा खाना दे सके। फिर जिन अपने जादू से छोटू को एक कलीन देता है और कहता है कि ये एक जादुई कलीन है जो तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना देगा। बस तुम्हें जो भी खाना हो, तुम इस कलीन पर बैठकर उसका नाम लो और तुम्हारे सामने वो खाना हाजिर हो जाएगा। हा 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 हा। अपना जादुई कलीन पाकर छोटू बहुत खुश हो जाता है। फिर ढोलू की बारी आती है और ढोलू कहता है, मुझे एक ऐसा लॉकेट चाहिए जिसे पहनकर मैं किसी को भी अपने वश में कर लूं। फिर जिन अपने जादू से ढोलू को एक जादुई लॉकेट देता है और कहता है, तुम इस लॉकेट को पहनकर किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। तुम इसे पहनकर किसी से कुछ भी करने का कहोगे तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा और वो वैसा ही करेगा कि जैसा तुम चाहोगे। हा 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 हा। फिर जिन उनसे कहता है, तुम तीनों की तमाम इच्छाएं पूरी हुईं। मुझे आजाद करने के लिए तुम तीनों का शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। हा 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 हा। ये कहकर जिन वहां से चला जाता है। छोटू, ढोलू और लल्ला अपने अपने जादुई गिफ्ट्स पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और वापिस गांव की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो तीनों गांव पहुंच जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वो तीनों आज जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताते। अगले दिन वो तीनों बातें करते करते स्कूल जा रहे होते हैं। छोटू कहता है कि आज हम तीनों अपनी अपनी जादुई चीजों का इस्तेमाल करके देखेंगे। फिर लल्ला कहता है कि हाँ, बहुत मजा आएगा। और वो तीनों स्कूल चले जाते हैं। आज मास्टरनी जी बहुत ज्यादा होमवर्क दे देती हैं। फिर वो तीनों स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद घर आ जाते हैं और लल्ला कहता है कि मैं तो मेरी जादुई पेंसिल से सारा होमवर्क करवा लूंगा। चलो, चलकर मेरी जादुई पेंसिल यूज करके देखते हैं। फिर वो तीनों लल्ला के घर जाते हैं और फिर लल्ला अपनी जादुई पेंसिल निकालता है और उससे कहता है, जादुई पेंसिल, मेरा सारा होमवर्क कर दो। तभी पेंसिल अपने आप लल्ला की नोटबुक में लिखना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में उसका सारा होमवर्क कर देती है। लल्ला ये देखकर खुशी से उछलना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा होमवर्क तो अपने आप हो गया, मजा आ गया। फिर छोटू कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की पेंसिल है। चलो, अब मेरा जादुई कलीन इस्तेमाल करके देखते हैं। फिर छोटू
اپنا جادوئی قلیم زمین پر بچھاتا ہے اور اسے کہتا ہے، جادوئی قلیم، مجھے ٹیسٹی برگر، پیزا، چاؤمین اور جوس دو۔ اور چھوٹو کے اتنا کہتے ہی قلیم پر اس کا کہا ہوا سارے کا سارا ٹیسٹی کھانا حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تینوں کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور جی بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ پھر ڈھولو کہتا ہے کہ یہ جادوئی کارپٹ تو کمال کی چیز ہے۔ پھر چھوٹو ڈھولو سے کہتا ہے کہ چلو اب تمہارا جادوئی لاکٹ استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ پھر ڈھولو اپنے جادوئی لاکٹ کو پہن لیتا ہے اور وہ اپنے لاکٹ کے جادو سے للہ کو اپنے وش میں کر لیتا ہے۔ پھر وہ للہ سے کہتا ہے کہ جاؤ اور سو جاؤ۔ یہ دیکھ کر ڈھولو کہتا ہے، ارے واہ، یہ تو کمال کا لاکٹ ہے، میں کسی کو بھی اپنے وش میں کر سکتا ہوں۔ اور پھر ڈھولو لاکٹ کو اتار دیتا ہے اور تبھی للہ جاگ جاتا ہے۔ پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ابھی ابھی کیا ہوا تھا؟ پھر چھوٹو اسے بتاتا ہے کہ ڈھولو نے ابھی تمہیں اپنے وش میں کر لیا تھا، اور جیسے ہی ڈھولو نے اپنے گلے سے لاکٹ اتارا تم پر ہوا جادو بھی ٹوٹ گیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جادوئی چیزیں پا کر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن 2 دن بعد جب وہ تینوں اپنی جادوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتی۔ یہ دیکھ کر ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں اور وہ جا کر ددو کو ساری بات بتاتے ہیں، اور پھر ددو تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور پھر زور سے ہنستے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس جن نے تمہیں بے وقوف بنایا، اس نے تم سے کہا کہ وہ تمہاری کوئی بھی 3 اچھائیں پوری کر سکتا ہے، پر اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ صرف 2 دن کے لیے ہی ہوں گی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر ڈھولو، چھوٹو اور للہ کی بھی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔